السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی جو دل کو دہلا دینے والی اور سچی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بھیانک کہانی ہے ایک ظالم سرکش جنزادی کی، جس نے گھر والوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ اس گھر میں بسیرا تھا اس خبیث جنزادی کا۔ چلیے بڑھتے ہیں اس خوفناک کہانی کی جانب۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سیل سینٹر کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کیا کریں۔ برائے مہربانی ان کہانیوں کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ 100% سچی کہانیاں ہوتی ہیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ آپ کو کہانی سننے کے بعد اس کی سچائی کا علم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا۔ تو سنیے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے شوہر محمد آصف اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ گئے۔ اس شہر میں آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس شہر میں میرے شوہر کا ایک دوست رہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ مل کر ایک ہوٹل بنانا چاہتے تھے، اس لیے میرے شوہر مجھے اور 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آ گئے۔ میری ایک بیٹی تھی جس کا نام سمن نور تھا اور ایک بیٹا جس کا نام اسفندیار تھا۔ بیٹی 3 سال کی اور بیٹا 1 سال کا۔ یہاں آ کر ہم نے فاروق یعنی کہ آصف کے دوست کے گھر کے ساتھ والا گھر کرائے پر لے لیا۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور ساتھ میں ایک کونے میں واش روم بنا ہوا تھا، جبکہ آگے صحن میں چھوٹا سا کچن تھا۔ صحن کے درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سا درخت تھا۔ ہم میاں بیوی دونوں نے مل کر ایک کمرہ مہمانوں کے لیے سیٹ کیا۔ یہاں بتاتی چلوں کہ وہ بڑا سا گھنا درخت ایک سیب کا درخت تھا۔ کچھ دن تو سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ تقریباً 15-16 دن کے بعد آصف نے ماشاءاللہ ایک ہوٹل کھول لیا۔ وہ صبح 7 بجے جاتے اور دن کو 12 بجے تک گھر آ جاتے، پھر اس کے بعد رات کو 8 بجے جاتے۔ ہوٹل پر سب نئے ملازم کام کرتے تھے، اس لیے آصف بس چکر وغیرہ لگا کر واپس آ جاتے۔ میرے شوہر زیادہ تر کھانا گھر پر ہی کھاتے تھے، کیونکہ میں شروع ہی سے اچھے کھانے بنانے کا شوق رکھتی ہوں، اس لیے میں گھر کے کاموں اور کھانے وغیرہ کا کام اچھے سے انجام دیتی تھی۔ اور میرے شوہر جب بھی کھانا کھاتے کھلے دل سے تعریف کرتے تھے، کیونکہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ لوگ ہماری محبت کی مثال دیا کرتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے۔ ایک دن آصف ہوٹل پر چلے گئے۔ میں نے سارا کام ختم کیا، بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلے اور چھوٹے بیٹے کو دودھ کا فلٹر بنا کر دے دیا۔ وہ سو گیا۔ میں نے سوچا چلو آج آصف کی پسند کی چکن بریانی بنا دوں۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ کچن میں آ گئی۔ میں نے بریانی بنانی شروع کی۔ جب بریانی بن گئی تو میں نے دم پر رکھ دی۔ میری بیٹی نے کہا ماما میں نے بسکٹ کھانا ہے۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا، کمرے میں ٹیبل پر میں نے رکھے ہوئے ہیں، اٹھا لو۔ ٹھیک ہے ماما، وہ کہتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ تو میں نے موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کی اور پوچھا گھر کس ٹائم پر آئیں گے؟ بس 20 منٹ صبر کرو، آ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور جلدی اپنا کام نپٹانے لگی۔ میں نے ابھی پلیٹ ایک طرف رکھی تھی کہ مجھے کچن سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی عورت میری کمر کے پیچھے بیٹھی کچھ پکا رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے آرام سے گیس بند کیا اور چولہے سے بریانی اتاری۔ پھر وہی آواز ٹپ 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 آنی شروع ہو گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے ایک بار پھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہاں کوئی نہیں تھا تو پھر آواز کیسی ہے؟ ابھی میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس طرح کچن سے باہر جاؤں، مگر میرے قدم جیسے جم گئے۔ اتنے میں ایسے معلوم ہوا جیسے 2 عورتیں آپس میں سرگوشی کر رہی ہوں۔ پھر تو نہ جانے کیسے مجھ پر اتنی ہمت طاری ہو گئی کہ میں بھاگ کر کچن سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور پسینے سے میرا جسم تر ہو چکا تھا۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میری بیٹی نے مجھے آواز دی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں تو پہلے سے ڈری ہوئی تھی، اس کی اچانک آواز دینے پر مزید ڈر گئی۔ اتنے میں باہر گیٹ پر دستک ہوئی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچن سے گزر کر گیٹ تک جاؤں۔ کچن کے ساتھ آگے گیٹ تھا، کچن کے سامنے سے گزر کر گیٹ تک جانا پڑتا تھا۔ دستک جب بار بار ہونے لگی تو میں نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے گیٹ تک گئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے آصف کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ کب سے دستک دے رہا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولے نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے گیٹ بند کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ کچن کے بالکل سامنے گئے تو رک گئے۔ واہ جی، بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا بات ہے بتاؤ مجھے، کافی پریشان لگ رہی ہو۔ آصف وہ کچن میں کوئی ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کون ہے کچن میں؟ اتنا کہہ کر وہ کچن میں گئے
तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। आसिफ, यहाँ कोई औरत थी, वो रोटी पका रही थी, फिर सरगोशी कर रही थी, यानी हल्के हल्के बोल रही थी। आसिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आसिफ का हाथ पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगे। वाह, मैं अपनी प्यारी प्यारी बीवी को बहुत बहादुर समझ रहा था, मगर तुम तो बहुत डरपोक निकली। एक बार फिर मुस्कुराए और कहा, यार देखो, रात होती तो फिर भी मैं मान लेता कि तुम डर गई हो। अरे दिन के 12 बजे तुम डर गई, इसलिए कहता हूँ कि आराम किया करो। तुम हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो, रात को भी तुम्हें बच्चे सोने नहीं देते हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो खाना खाते हैं, फिर तुम आराम करो। थोड़ी देर सो जाओगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगी। असफंद, कब का सो रहा है? मैंने कहा। अभी जाग जाएगा, फिर वो कब सोने देगा मुझे? अरे तुम बच्चों की फिक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, बच्चों को देख लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। चलो फिर खाना खाएं। हाँ ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं मुंह हाथ धो लूं। वो वॉशरूम में चले गए तो मैंने किचन में जाकर खाना निकाला। तो उस वक्त मुझे न कोई आवाज़ सुनाई दी, ना मैं डरी, क्योंकि अपने शौहर की बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई थी। आसिफ मुंह हाथ धोकर वापस आए तो मैंने कमरे से अपनी बेटी को भी बुला लिया और हम खाना खाने लगे। मौसम तो गर्मी का था, मगर किचन के आगे सहन में जो सेब का दरख्त था, उसकी ठंडी हवा सीधी किचन में आ रही थी, इसलिए हम अक्सर किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे। जब हम खाना खा चुके तो मेरे शौहर ने कहा, चलो अब तुम आराम करो। हम अंदर कमरे में आ गए। मैं बेड पर लेट गई, जबकि शौहर सामने चारपाई पर बैठे समन से बातें करने लगे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खोली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मेरे शौहर दोनों बच्चों को पास बिठाए आइसक्रीम खिला रहे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोले, जाग गई? मैंने कहा, हाँ जाग गई। तो बोले, तुम सो रही थी, समन आइसक्रीम मांग रही थी तो मैंने बाहर दुकान से ले दी। तुम्हारे लिए भी ले आऊं? मैंने पूछा, क्या आप भी खाएंगे? हाँ मैं भी खाऊंगा। वो बाहर आइसक्रीम लेने गए तो मैं मुंह हाथ धोने चले गई। उस वक्त मैं काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी। मैंने दिल में सोचा, क्या सिर्फ सच कहते हैं कि आराम न करने की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनाई देता है? फिर मैंने सहन के फर्श पर देखा तो ढेरों पत्ते गिरे हुए थे। मैंने सोचा, आसिफ अभी नहीं आए, चलो झाड़ू लगा दूं। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, सारे पत्ते उठाकर कचरेदान में डाल दिए और झाड़ू एक तरफ रख दी। जब मैं पीछे मुड़ी तो पत्ते पहले से भी ज्यादा फर्श पर ढेर लगा चुके थे। मैंने एक बार फिर झाड़ू ली और शुरू हो गई, लेकिन तीसरी बार तो फर्श कम नजर आ रहा था और पत्ते ज्यादा। मैं सोचने लगी, या अल्लाह, पहले तो इतने पत्ते नहीं गिरते थे, या आज क्या हो रहा है? उतने में आसिफ आ गए। अभी मैं खड़ी कभी दरख्त कभी फर्श पर पड़े पत्तों को देख रही थी कि आसिफ आ गए। क्या हुआ? क्यों ऐसे खड़ी दरख्त को घूर रही हो? क्या हो गया है? कि सेब खाने हैं? तोड़कर दे दूं? मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। 2 बार झाड़ू लगाई, लेकिन ये पत्ते। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, चलो चलो आइसक्रीम खा लो। मैं भी सर छिड़क कर उनके साथ अंदर आ गई। हमने आइसक्रीम खाई और बच्चों को लेकर बाहर सहन में आ गए, क्योंकि शाम हो रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हमने दरख्त के नीचे चारपाई बिछा दी और बैठकर बातें करने लगे। आसिफ की नज़र फर्श पर पड़ी तो बोले, यार तुम वैसे ठीक कहती हो, बहुत पत्ते गिरते हैं यहाँ। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो शाखें आगे की तरफ हैं, ये ज़्यादा कचरा करती हैं, इनको काट देता हूँ। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, फिर इतना कचरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम ये चारपाई एक साइड पर करो, मैं अपने दोस्त फारूक के घर से आरी लेकर आता हूँ, फिर काटूंगा। मैंने कहा, ठीक है, आप आरी लेकर आए। फारूक का घर बिल्कुल साथ ही था। वो जल्दी वापस आ गए। फिर उन्होंने एक शाख काटी और फिर जब दूसरी शाख काटनी शुरू की, जो कि काफ़ी बड़ी थी, आधा सहन उसे ढका हुआ था। जो ही शाख कटी, शाख के नीचे गिरते ही आसिफ के सफ़ेद कॉटन के सूट पर खून के कतरे नजर आने लगे। मेरी खौफ के मारे चीख निकल गई। आसिफ ने घबराकर मेरी तरफ देखा तो मैं थर थर कांप रही थी। उन्होंने आरी उधर ही फेंकी और मेरे पास आए। क्या है? क्या हुआ? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मैंने मुश्किल से आवाज़ निकाली, वो खून, आपके कपड़ों पर खून। उन्होंने जब अपने कपड़े देखे तो जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए नजर आए। वो बोले, ये खून किधर से आ गया? वो भी कुछ परेशान दिखाई देने लगे। उतने में किचन से कुछ चीज़ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। आसिफ किचन की तरफ बढ़ने लगे तो मैं भी उनके साथ गई। किचन में जाकर देखा तो कांच का जग टूटकर किरची किरची हो चुका था। उसे देखकर तो मैं रोना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पानी वाला जग नीचे फर्श पर गैस के सिलेंडर के साथ ही मैंने रखा हुआ था। तो फिर ये कैसे टूट गया? जबकि आवाज़ तो ऐसे आई थी जैसे कोई ऊपर से चीज़ नीचे गिरकर टूटती है। मैंने रोते हुए आसिफ को जग के बारे में बताया तो आसिफ भी परेशान हो गए। यार तुम ठीक कहती हो, जग तो हम खाना खाकर नीचे रखकर आए थे,
تو پھر یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ اور یہ خون کیسا ہے؟ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہم اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی زوردار چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں بھاگ کر باہر گئے تو اس کی گردن چارپائی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، آوازیں دینے لگے، بیٹا آنکھیں کھولو، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف، یہ دیکھو، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آصف، اس سے بولو نہ آنکھیں کھولے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آصف نے مجھے تسلی دی، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، چلو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اسے کچھ انجیکشن لگائے اور بولا، یہ ساتھ والی مسجد میں قاری صادق صاحب ہوں گے، ان سے دم کرا آؤ۔ میرے خیال میں بچہ ڈر گیا ہے۔ ہم دونوں جلدی سے باہر نکلے۔ اسفند کو آصف نے اٹھایا ہوا تھا اور میں نے سمن کو۔ ابھی ہم مسجد کے باہر پہنچے تو فاروق کی کال آئی، یار آصف، کدھر ہو تم؟ تمہارے گھر کا تو گیٹ بھی کھلا ہوا تھا اور دروازے بھی کھلے تھے، کدھر گئے ہو؟ آپ لوگ کہاں گئے ہو؟ کم از کم دروازے تو بند کر کے جاؤ۔ آصف نے کہا، دروازے تو بند کر کے جاؤ۔ آصف نے کہا، یار اسفند کی طبیعت خراب ہے، اسے لے کر آئے ہیں۔ کیا ہوا اسفند کو؟ رات میں آپ کے گھر گیا تھا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ پھر آصف نے جلدی جلدی ساری تفصیل بتائی۔ اس وقت کہاں ہو تم دونوں؟ میں آتا ہوں، بازار والی مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہوں۔ فون بند کر دیا۔ ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب نے بیٹے کو دیکھا، دم کرنے لگے۔ اتنے میں فاروق بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پھر قاری صاحب سے پوچھنے لگا تو قاری صاحب نے کہا، میں نے دم کر دیا ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا اور پانی دم کر کے دے دیتا ہوں، اسے وقفے وقفے سے پلاتے رہنا۔ پھر بولے، اگر آپ جس گھر میں رہتے ہو وہ چھوڑ دو تو اچھا ہوگا، آپ کا بچہ بری طرح سے ڈر گیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ فاروق، تمہاری بھابھی نے بھی مجھے بتایا تھا کچن سے کچھ آوازیں آتی ہیں، مگر میں نے سوچا شاید اس کا وہم ہے، مگر اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سچ کہتی ہے، اس لیے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب میں اس گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے فاروق تم کوئی اور گھر دیکھو جلد از جلد۔ جب تک یہ گھر چھوڑ نہیں دیتا میں ان کے پاس گھر میں رہوں گا، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے آصف، میں 2 دن کے اندر کوئی اور گھر دیکھ لوں گا۔ فاروق نے حامی بھر لی۔ اتنے میں اسفند کو ہوش آ گیا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ لال سرخ جیسے خون۔ اس کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا دیکھو۔ آصف نے اشارہ کر کے مجھے چپ کروا دیا۔ میں نے آصف سے لے کر اسفند کو اپنی گود میں لٹا دیا اور اس سے پوچھنے لگی، میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ مگر وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، بس صرف منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج سے جوس نکالا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ پانی زبردستی 2-3 قطرے پلائے تو 10 منٹ کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے آدھا گلاس جوس پی لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور آصف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی حالت اب تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ فاروق نے اسے اٹھا لیا اور وہ اس کے پاس چلا گیا۔ ہم نے تھوڑا سکون محسوس کیا۔ فاروق بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ ماشاءاللہ تھا ہی بہت خوبصورت، صحت مند، موٹی موٹی آنکھیں، گول مٹول چہرہ۔ وہ 1 سال کا نہیں لگتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی 3-4 سال کا بچہ ہو، جبکہ میری بیٹی بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ لیکن اچانک مجھے ایسا لگا کہ وہ آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو دیکھا اسفند چھت کو گھور رہا تھا اور آواز بھی نکال رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، بیٹا کیا ہوا؟ مگر اس نے میری طرف نہیں دیکھا، بس چھت کو گھورتا رہا۔ میں نے آصف کو جا کر بتایا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے اسے اٹھایا۔ بس اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اسے چپ کروائیں، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار چھت کو گھورتا اور زور زور سے روتا۔ فاروق نے جلدی سے دم کیا ہوا پانی اٹھایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور زبردستی پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ پانی ڈالنے کی دیر ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور بخار سے اس کا جسم ایسے تپ رہا تھا جیسے آگ ہو۔ میں اسے دیکھ کر روئی جا رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ فاروق نے کہا، آصف، ایک اللہ والے ہیں جو ایسے کاموں کے ماہر ہیں، ہم کل ان کے پاس جائیں گے، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، میں تقریباً 2-3 بار ان سے ملاقات کر چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کے پاس جانے سے بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، فاروق تم انہیں ابھی کال کرو، ہم ابھی اسی وقت ان کے گھر جائیں گے، اس ٹائم رات کے 9 بج رہے ہیں، ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن جب فاروق نے کال کی، ساری بات ان کو بتائی، انہوں نے کہا، آپ اس وقت نہیں، صبح 8 بجے سے پہلے یعنی فجر کے بعد اپنے بیٹے کو ہمارے پاس لے کر آئے گا، اور ہاں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس بچے کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، میں آپ کا کام ضرور کر دوں گا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب کچن کا دروازہ اچانک کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر آصف کی طرف دیکھا۔ آصف نے کہا، یہ تو کچن کے دروازے کی آواز ہے۔ پھر دوبارہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔
ہم کمرے کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں درخت کے ساتھ مجھے کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے آصف سے کہا، وہ دیکھو درخت کے پاس کیا ہے؟ آصف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں ابھی اندر چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے تو ہمارے کمرے کے دروازے پر کھٹ 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 ہونے لگی، جیسے کوئی آرام آرام سے انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ آصف نے کہا، تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں نے زور سے آصف کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آصف، خدا کے لیے نہ جاؤ، کوئی چیز ہوگی، آپ کو مار دے گی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی تو آصف بیٹھ گئے۔ چلو اب چپ کرو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اچانک دروازہ ہلنا شروع ہو گیا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہمارے بیٹے نے چیخ ماری اور تڑپنا شروع ہو گیا۔ وہ مسلسل چھت کو دیکھ دیکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا، آصف، اس کے دودھ والا فیڈر مجھے اٹھا دو، سامنے چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، میں اسے دودھ دے دوں گی تو یہ چپ ہو جائے گا۔ آصف نے پورا کمرہ چھان مارا مگر فیڈر نہیں ملا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے گلاس میں دودھ ڈال کر اسے پلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیا۔ میں بار بار اسے چپ کروا رہی تھی مگر سب کچھ بیکار تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، جیسے کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میری طرف دیکھتے دیکھتے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں پیار سے اس کو پکار رہی تھی، بیٹا کچھ تو بولو نا، کیا ہوا؟ اتنے میں اس کی ناک سے خون نکلا اور اس نے زور کی سانس لی۔ بس وہ اس کی آخری سانس تھی۔ میں نے کہا، آصف، یہ دیکھو خون، بیٹے کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ آصف نے مجھ سے لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آصف کے منہ سے جو کچھ نکلا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ پھر تو مجھے ہوش نہیں رہا۔ میری چیخوں سے ساتھ والے ہمسائے بھی دوڑے چلے آئے، فاروق کے گھر والے بھی آ گئے۔ سب مجھے چپ کروا رہے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، مگر میں اپنے بیٹے کا نام لے لے کر آوازیں دے رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج نہ وہ جوس مانگ رہا تھا، نہ دودھ، نہ آئس کریم، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔ صرف مجھے گلے لگا کر چپ کروا رہے تھے مگر میں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میں نے چارپائی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود پہ رکھا۔ میں بار بار اس کے جسم کو چھو کر دیکھتی، کیا پتا میرا بیٹا بے ہوش ہو۔ محلے میں آنے والی ایک عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی حوصلہ کرو، اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو، وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے۔ میں نے دیکھا سمن میرے پاس کھڑی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے گود میں لے لوں۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میرے بیٹے کی تدفین ہو چکی تھی۔ آصف، میرا بچوں کی طرح خیال رکھتے۔ آصف نے مجھے کہا، چلو امی ابو کے پاس چلتے ہیں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہاں گھر کے ساتھ ہی میرے بیٹے کی قبر تھی۔ میں اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کو فوت ہوئے ابھی 10 دن ہوئے تھے کہ میں واش روم سے باہر 2 قدم آگے چلی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آگے چل پڑی۔ ابھی میں نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور میں دروازے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا اور میرے سامنے ایک بزرگ نورانی چہرہ لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے بیٹی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں بابا جی۔ پھر فاروق نے تعارف کروایا کہ یہ پیر صاحب ہیں، حسین احمد۔ پھر مجھے علم ہو گیا کہ یہ وہی اللہ والے ہیں جن سے رابطہ کرنے کے لیے فاروق نے کہا تھا، لیکن میرا بیٹا تو ان کے پاس آ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے پھر 3 تعویذ بنائے، ایک میرے لیے، ایک میری بیٹی اور ایک میرے شوہر کے لیے۔ تعویذ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، کسی بھی حال میں تعویذ گلے سے نہ نکالنا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ تعویذ پاس رکھو گی، اس کے بعد تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ چلے گئے۔ ہم نے تعویذ گلے میں ڈال لیے۔ نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ آواز آئی اور نہ مجھے ڈر لگا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم نے قرآن پاک کا ختم کروایا۔ کافی مہمان تھے، ہمارے اپنے بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک دن رہ کر جب سب واپس گئے تو میں گیٹ کے باہر کھڑی ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آنکھوں سے اجھل ہوئے تو میں اور آصف واپس گیٹ سے اندر آنے والے تھے کہ سمن کی چیخ کی آواز آئی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ سمن ہمارے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ پھر اندر کب آئی؟ ہم بھاگ کر اندر آ گئے تو سمن درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ پھر تو مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں نے پاگلوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا اور اب بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ آصف نے اسے اٹھایا، اندر کمرے میں لے گئے۔ پھر فاروق کو کال کی تو میں نے اللہ والے پیر صاحب کو بلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آ گئے۔ انہوں نے سمن کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پیر صاحب میری بیٹی کو بچا لیں، اللہ کے واسطے میری بیٹی کو بچا لیں۔ میں رو رو کر ان کی منت کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا، بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو صرف ذریعہ ہیں، وہ رب ہے
وہی سب کو بچانے والا ہے اور وہی ہر بلا کو ٹالنے والا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اب میں آ گیا ہوں، تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دے گا اللہ رب کریم۔ پھر انہوں نے سمن کے گلے میں دیکھا تو تعویذ نہیں تھا، یعنی تعویذ غائب تھا۔ انہوں نے باہر سیب کے درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ آصف سمن کو لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک وہ پڑھتے رہے۔ اچانک سمن نے آنکھیں کھول دی تو انہوں نے پوچھا، کیا چاہتی ہے تو؟ سمن نے بولنا شروع کیا۔ سمن کے اندر کوئی عورت کی آواز آ رہی تھی، میں سب کو مار دوں گی، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس کچن اور اس درخت پر میرا بسیرا ہے۔ پھر بولی، اس نے درخت کاٹا اور ساتھ میرے بیٹے کی ٹانگ کاٹ دی۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور صرف ایک بیٹا تھا، اس لیے میں نے ان کے بیٹے کو مار دیا۔ اب بیٹی کو بھی مار دوں گی، پھر ان دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں، یہ پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ تمہارا بیٹا کدھر تھا جب اس کی ٹانگ کٹی؟ تو وہ بولی، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے بیٹے کی کتنی عمر ہے؟ 7 سال ہے، اب وہ چل نہیں سکتا۔ تو نے بیٹے کی ٹانگ کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا۔ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کروں گی؟ جو بات کرتے وہ انکار کر دیتی۔ اس کی باتیں سن کر خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ پیر صاحب جب تھک گئے تو انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر جب پھونک ماری تو وہ چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اللہ کا واسطہ دینے لگی، میں آج کے بعد کچھ نہیں کروں گی۔ پیر صاحب نے اسے اس کے بچوں سمیت اپنے قبضے میں کر لیا تو سمن کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی، پاپا مجھے کیا ہوا؟ بیٹا کچھ نہیں۔ پاپا نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ان بزرگ نے کہا، اب تم آرام سے رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، کرائے کے مکان میں ہم رہے، پھر 1 سال کے بعد ہم نے اپنی جگہ لے لی اور اپنا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی عطا کی جس کا نام ہم نے ایمان رکھا۔ پتہ ہے میری بیٹی کیسی ہے؟ بالکل میرے بیٹے کی طرح، بالکل اس طرح